السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ سامعین و ناظرین، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کہتے ہیں اور ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں، حالانکہ ان سے محبت اسلام سے محبت ہے، ان سے محبت قرآن سے محبت ہے، ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسلام شروع اصحاب رسول سے ہوا ہے۔ اگر ہم ان کو ہی باتیں کریں گے تو اسلام کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی، اسلام کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اللہ تعالیٰ نے ان کمال کے لوگوں کی تمام نیکیوں کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات جنت میں بنا دیے، اور اس سے بھی بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلات کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ چکے، اور پھر اپنی زبان نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کی ڈگریاں عطا کی، جنت کی ڈگریاں عطا کی، اور کل قیامت کے روز اللہ پاک ان کو عظیم عظیم مقام عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین و ناظرین، صحابہ کرام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عظیم کردار اور عظیم خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن میں آج آپ کے سامنے صرف ایک خوبی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ انتہائی عظیم ہے اور منفرد ہے۔ وہ خوبی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے تھے، آسمان کے ملائکہ، معصوم مخلوق، پاک بازوں کے امام حضرت جبریل امین علیہ السلام، وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ ہم اصحاب رسول سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اصحاب رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رحمت کے ملائکہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ بہت ہی پیارا واقعہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر گھر سے نکلی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ کے پاس آپ کی باوفا بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، آپ نے ان کو دو باتیں کہنی ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات یہ کہنی ہے کہ اے خدیجہ، تمہیں اللہ رب العالمین سلام کہتا ہے۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن کو سلام میرے اللہ نے کہا ہے، جن کو سلام آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل تیار کر دیا ہے۔ کیا ہی باوفا بیوی تھیں، کیا ہی خدمت گزار بیوی تھیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی وفا کی وجہ سے، ان کی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں محل تیار کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، ان کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم ان لوگوں سے پیار کیوں نہ کریں کہ جن سے پیار آسمان کے ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمے میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل یقرئک علیک السلام، اے میری عائشہ، یہ جبریل تشریف لائے ہیں اور یہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بہت سارے ایسے لوگ، نام نہاد سکالر، جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کو اس صحیح بخاری کی حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، ان کو سلام کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہجد میں کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ شروع کر دی، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ اچانک ان کے قریب ان کی سواری، ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ میری سواری جو ہے، جو میرا چھوٹا بیٹا ہے یحییٰ، وہ قریب ہی لیٹا ہوا تھا، تو سواری میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت روک دی، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر وہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے نماز مکمل کی تو میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ صبح فجر ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فجر پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک، اے میرے اسید، یہ فرشتے آئے تھے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے، آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح میرے صحابہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو پیارے بھائیوں، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شان والے، مقام والے، کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے بھی آسمان کے فرشتے اتر رہے ہیں، سبحان اللہ، آسمان کے ملائکہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی روح جب آسمان کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھایا ان کی ملاقات کر کے۔ اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کس قدر وہ عظیم لوگ تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنے فرشتے آئے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی چارپائی جو میت کو اٹھانے کے لیے جو بھی اس وقت میں موجود تھا، تو اچانک وہ میت جو تھی وہ بالکل ہلکی ہو گئی، وزن بالکل ہلکا ہو گیا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے، ملائکہ نے ان کی میت کو اٹھا لیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، ان کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ کیا عظیم خوبی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آسمان کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نئی نئی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فوری کرنے کے لیے آپ نکل پڑے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو جنگ کرتے کرتے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ملائکہ نے میرے حنظلہ کو غسل دیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ غسل دینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، قرآن پاک سننے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتوں کی کثیر تعداد آ رہی ہے، اللہ کا سلام ان لوگوں کو آ رہا ہے، اور آسمان کے ملائکہ کا سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، وہ عظیم لوگ، وہ عظیم المرتبت لوگ، ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ ملائکہ بھی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ آسمان کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین روح القدس ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول کی محبت پہ زندہ رکھے، اور اللہ پاک ان کی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔